بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق کا عنوان ہے بیت المقدس یعنی بیت المقدس۔ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا۔ آج اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے وہ کس نے کی۔ وَقَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، اسمہا سارہ، ان کا نام سارہ تھا۔ وَقَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسمہ اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کا سارہ سے ایک دوسرا بیٹا تھا اور اس کا نام اسحاق تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق تھا جو حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ وَسَكَنَ إِسْحَاقُ، ابراہیم علیہ السلام نے شام میں سکونت اختیار کی اور اسحاق علیہ السلام نے بھی شام میں سکونت اختیار کی۔ ساکنہ یسکنو، سکونتاً بمعنی ٹھہر جانا، یعنی سکونت اختیار کرنا، رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی شام میں رہائش پذیر ہوئے، اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام بھی شام میں رہائش پذیر ہوئے۔ وَبَنَا إِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ، اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے لیے شام میں ایک گھر بنایا۔ کما بنا ابوہ وَأَخُوهُ بَيْتًا لِلَّهِ فِي مَكَّةَ، جیسا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے مکہ میں ایک گھر بنایا تھا۔ یعنی اسحاق علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر شام میں بنایا جس کو بیت المقدس کہا گیا، اور اسی طرح اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بیت اللہ تعمیر کیا۔ بنا یبنی بنایتاً بمانا کسی عمارت کا بنانا۔ ابوہ، بنایا ان کے والد نے۔ ابو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، ابو کا اعراب حرکتی نہیں بلکہ حرفی ہوتا ہے، حالت رفع میں واو کے ساتھ۔ اسی طرح اخو کی حالت رفع بھی واو کے ساتھ ہے، اخو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقَ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدَسِ، یہ مسجد وہ جس کو اسحاق علیہ السلام نے شام میں تعمیر کیا وہ بیت المقدس ہے۔ وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكَ اللَّهُ حَوْلَهُ، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کو برکت عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بھی برکت عطا کی اور اس کے ارد گرد جو علاقہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا۔ بارکا یبارک، مبارک بمانا برکت ڈالنا، حول یعنی ارد گرد کا علاقہ۔ وَبَارَكَ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقَ كَمَا بَارَكَ فِي أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ، اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ، ان میں کئی نبی اور بادشاہ تھے۔ انبیاء نبیون کی جمع ہے، اور ملوک مالکن بادشاہ، اور اس کی جمع ملوک آتی ہے۔ وَكَانَ لِإِسْحَاقَ وَلَدٌ اسْمُهُ يَعْقُوبُ وَكَانَ نَبِيًّا، اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام یعقوب تھا اور وہ نبی تھے۔ یعنی اسحاق علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اولاد میں برکت عطا فرمائی، ان کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ 12 وَلَدًا، یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ 12 ممیز، ولدن اس کی تمیز ہے، یعنی ان کے 12 بیٹے تھے۔ منہم یوسف بن یعقوب، ان میں سے ایک یوسف بن یعقوب تھے، یعنی 12 لڑکوں میں سے ایک یوسف بن یعقوب تھے۔
ابن کا لفظ جو ہے درمیان اگر دو ناموں کے درمیان میں آ جائے تو یہ پہلے نام کے لیے صفت بنتا ہے اور دوسرے نام کے لیے مضاف بنتا ہے. لیکن یوسف اس کے اوپر حالت رفع ہے تو یہ ابنو کی نون کے اوپر بھی رفع ہے، اس لیے کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اور یہاں پہ یعقوب کے لیے ابنو کا لفظ مضاف ہے اور یعقوب مضاف الیہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کی حالت جر بھی فتح کے ساتھ ہے. وَيُوسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرْآنِ، یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب قصہ ہے قرآن میں. یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ایک عجیب یعنی ایک بڑا انوکھا قصہ بیان کیا جاتا ہے. عجیب جو ہے یہ سامع یسمعو سے ہے بمعنی تعجب والا. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ قصہ. آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے قصے کا آخری سبق تھا اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. اس لیے یہ لائن مصنف رحمہ اللہ نے لکھی کہ آپ کی طرف یہ قصہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.